اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سما عزت مندوں مشرانوں کچرانوں درانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے پاک کی بعد آج بار پر نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلکشی کی سیریل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلکشی کے متعلق، اظہارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلکشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میری ہیلپ کی ضرورت ہے، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں، دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کے فون کالز ہوں تو اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم استاد جی، اگر عامل کی رات کو آنکھ کھول جائے تو اس کو دوبارہ وضو کر کے سونا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تو وہ چلکشی کر رہا ہے، کوئی چیز کی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ اگر ویسے پرانا عامل ہے، عمل اس نے کر لیا ہے، عام روٹین کے اندر وہ سویا ہوا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بس رات کو جب آپ سوئیں تو اس وقت وہ بھی آداب کے اندر آتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کے ساتھ یہ سنت نہیں ہے، بس آپ رات کو سونے لگے ہیں، وضو کر کے اس وجہ سے سوئے جاتے ہیں کہ شیطان کا حملہ اس پہ نہیں ہوتا اور جنات کا اٹیک نہیں ہوتا، اور اسی طرح جادو کے اثر کم ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر رات کو اگر آپ کی آنکھ کھل جائے، اگر آپ کر لیتے ہیں تو سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول تھا کہ وہ اکثر وضو میں رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر ان کی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلنے کی آہٹ ہے جنت کے اندر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایسا کون سا آپ کا عمل ہے تو میں نے آپ کے قدموں کی چلنے کی آواز جنت کے اندر سنی ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، چلکشی کریں، اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر خاص طور پر جو نئے عاملین ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر رات کو سوئے پڑے ان کا وضو ٹوٹ جائے، ان کو پتہ لگ جائے۔ اور میرے ساتھ یہ خود ہوا ہے، 27 مرتبہ 40 مرتبہ ایک رات کے اندر میں نے وضو کیا ہے، کیونکہ جب نیند آنے لگ جاتی تھی، سالے چادریں کھینچ لیتے تھے، کبھی کیا کرتے کرتب کرتے تھے، تو اس وجہ سے میں اس شک کے اندر ہے کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ آنکھ لگ جاتی تھی جب کسی اسٹیک کے ساتھ آپ آنکھ لگ جاتی ہے آپ جیسے میں بیٹھا ہوں، اب یہاں پر میری آنکھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، شریعت اس کو کہتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں وضو دوبارہ کرتا تھا۔ تو اگر آپ نئے عامل بالکل کریں، پرانے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آج ہی سبسکرائب کیا ہے چینل قاری صاحب، آپ اپنے چینل کی تمام ویڈیو کو پلے لسٹ پر لگا دو، انشاءاللہ تعالی اس پر کوئی فوکس دیں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ مرشد جی، اگر آپ کو فیس دے دی جائے تو آپ کا حصار والا عمل کر لیا جائے اور باقی دوسرا عمل بعد میں کریں، اس کی فیس بھی بعد میں ادا کریں۔ شروع کروں گا تو کون سے غریبی کی وجہ سے لگاتار اتنے دن چلے پر نہیں بیٹھا جا سکتا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ بچے آپ پرسنل میں رابطہ کریں، میں اس کا سارا سلیوشن آپ کو بتا دوں گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے وہ پیسے دیں پھر اکٹھے کرتے رہیں، اس طرح نہیں۔ اگر تو آپ واقعی مستحق ہیں تو پھر میں آپ کو کنٹینیو کرا دیتا ہوں، کیونکہ 2 یا 2.5 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی پڑھائی ہوتی، زیادہ نہیں ہوتی۔ آپ روزگار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو عمل میں کراتا ہوں اس کے ساتھ روزگار آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی چیز ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا، اور پیسے تھوڑے تھوڑے آپ جمع کراتے رہیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ قسطوں کے اندر بھی میں عملیات سکھاتا ہوں انسٹال پر۔ تو آپ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کراتے رہیں گے، ساتھ میں آپ کو سکھاتا بھی رہوں گا، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام، کافی عمل کرنے کے بعد بھی میں جلالی نہیں بن پایا، لوگ میرا فائدہ اٹھاتے ہیں، میں جلالی کیسے بنوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلالی بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑا سا بد دماغ بن جائے۔ اگر لوگوں کو سیدھا کرنا ہے تو جلالی بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ انسان کے اندر کرنٹ ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ بھی انسان کے اندر کوالٹی ہوتی ہے کہ جتنا مرضی وہ کر لے وہ جلال نہیں بن جاتا۔ تو اللہ نے جیسے آپ کو بنایا ویسے خوش رہے، کیونکہ میں ایک دفعہ KPK میں تھا تو مجھے میرے بھائی نے کہا، کہتا یار مرشد آپ مریضوں کے اندر جاتے تو آپ فری نہ ہوا کرو۔ تو میں اس چیز پر تھا، کیونکہ میرے دادا میرے بزرگ یہ سارے مجھے سمجھاتے تھے کہ جب آپ سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ فری ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنا دکھڑا مکمل آپ کو سناتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب ہمارے ہیں اور ہم پیر صاحب کے ہیں۔ تو وہ اپنا سارا دکھ سکھ جب آپ منہ کے اوپر ماتھے کے اوپر آپ ایسے ایسے اکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ڈر کے مارے آپ سے کوئی گفتگو نہیں کرتے۔
تو میں KPK میں تھا، ہمارے ابا جان امتیاز خان صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، تو مجھے کہتے ہیں قاری صاحب کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ کہتا ہے آج آپ خفا ہیں، پریشان ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بابا جان مجھے نا چھوٹے بھائی نے کہا کہ آپ نا سنجیدہ رہا کرو اپنے مریضوں کے ساتھ، تو وہ ہنس پڑے۔ مجھے کہتا ہے آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا فرحان احمد شاہ۔ تو مجھے کہتے ہیں فرحان کے اندر کوئی سیریس پن ہے؟ فے کے اندر، را کے اندر ہے، الف آ کے اندر اور نون کے اندر کوئی سیریس پن نظر آتا ہے؟ آپ نے اس کا معنی پڑھا؟ میں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہنسنے والا ہنسانے والا۔ کہتا ہے جب اللہ نے آپ کو ہنسنے ہنسانے والا بنایا تو آپ منہ پہ بٹ دے کے بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں عجیب لگ رہے ہیں۔ تو بھائی اس دن سے ہم نے سمجھا، ہم نے کہا ہم اوپن ہی رہیں گے، جس طرح اللہ نے ہمیں بنایا ہم اس طرح رہیں گے، مریضوں کے اندر جائیں گے ایسے ہی اوپن ہو کے جائیں گے اور ان کے دکھڑے۔ اور اب یقین مانے گا اس سے اتنا فائدہ ہوا ہے نا، بہت سارے وہ مریض جن کی تشخیص کوئی نہیں کر سکتا تھا، ہم نے اس کا علاج منٹوں میں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم فری ہوتے ہیں نا، وہ اپنا دکھڑا بتاتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شاہ جی کون سی پڑھائی کا عمل پڑھنا جائز ہے؟ یا شمالونی کا یا پھر پری کا عمل کر سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں بچے الجھ جاتی ہیں۔ اگر تو آپ ایکسپیرینس کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ اس کے اوپر فوکس کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں الجھ جاتی ہیں، یہ فضول چیزیں، چاہے یا شمالونی کا ہے کسی کا بھی ہے۔ بھائی جب آپ کا ایکسیڈنٹ یا آپ پر کوئی حملہ کرنے آتا ہے تو کیا آپ کو پتہ چل جاتا ہے یا کوئی اشارہ مل جاتا ہے؟ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، بہرحال اللہ مجھے حفاظت میں رکھتا ہے، اللہ میری حفاظت فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات کے ذریعے نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں جو اللہ کے کلام میں پڑھتا ہوں، اللہ اس کی برکت سے اس کے ساتھ جو مخلوق مقرر ہے اللہ ان کے ذریعے یا اپنی رحمت کے ذریعے اللہ میری حفاظت کرتا ہے۔ اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں مبارکہ ہے، میں جب سفر کرتا ہوں نا، میری ایک عادت ہے، میں گاڑی سے 10 دفعہ اترا ہوں، مطلب یہاں سے میں نے اپنی گاڑی کا فیول چیک کرایا ہے، میں نیچے اترا ہوں، پھر بیٹھوں گا، پھر دوبارہ دعائیں پڑھوں گا۔ اور جب میں واش روم کے لیے جاتا ہوں، مطلب جتنی دفعہ راستے میں گاڑی ہم روکیں گے دوبارہ سٹارٹ کریں گے تو دعائیں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ یہ میرا تقریباً 2005-6 سے یہ معمول ہے۔ ہمارے ایک نعت خوان دوست ہے، اس کے ساتھ میں رہتا تھا، اس نے مجھے یہ ذمہ لگایا تھا کہ گاڑی میں جب بیٹھو، جب اتر جاؤ، پھر دوبارہ بیٹھو، پھر دعائیں پڑھو۔ تو یہ معمول ہے، تو اللہ اس کی وجہ سے میری حفاظت فرماتا ہے۔ اور جو عاملین ہوتے ہیں پرانے، بعض اوقات ان کو اشارہ مل جاتا ہے، بعض اوقات وہ اشارہ جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات کی ایک دن کی پڑھائی میں تعداد پوری نہ ہو سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر با وجہ قضائے حاجت ہو جائے، بہت زیادہ تیز آ جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نہ ایسے مختصر سے لفظ لکھا کرو، اتنے قضائے حاجت یہ وہ، تو یہ لفظ تھوڑا سا پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے، پھر آپ جب لکھتے ہیں نا وہ بھی اس میں پرابلم ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایسا ہے، اگر پڑھائی تھوڑی سی کم ہو جائے، ادھر سے اذانیں شروع ہو جائے، تو آپ پڑھائی مکمل نہیں کریں، پہلے نماز پڑھیں۔ اگر تو دیکھیں نماز کا ٹائم زیادہ ہے تو آپ سکون سے پڑھائی کے ساتھ وہ کر لیں، پھر اس کے بعد جا کے نماز پڑھ لیں۔ ہاں اگر آپ دیکھیں کہ ادھر سے جماعت نہیں کر رہی ہے اور ساتھ میں آپ کی پڑھائی ہے، پڑھائی کو سنت نہیں ہے، یہ صرف مستحب عمل کے اندر بھی نہیں، ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، نماز جو ہے نا وہ فرض ہے، وہ آپ جا کے پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر اگر قضائے حاجت کے لیے آپ کو ٹٹی پخانہ آ گیا تو اس کے لیے آپ کڑا توڑ کے جا سکتے ہیں، اس کا طریقہ موجود ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم پیر صاحب، چلہ مکمل ہو جائے تو کتنے دن کے بعد مریض کا علاج کرنا چاہیے؟ جزاکم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گل محمد او تادا پختون دے، تادا ڈیر زبردست سڑے دے، ماشاءاللہ ڈیر مرنا۔ بالکل آپ جس چلہ کشی مکمل کرتے ہیں اس کے 1-2 دن کے بعد علاج میں کروانا شروع کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم، کیا فرشتے بھی انسان کے موکل بن کے اس کے کام کر سکتے ہیں؟ اس کو میں موکل تو نہیں کہتا، ہاں یہ ضرور ہے جب اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو قبول کرا لیتے ہیں، پھر اللہ کے فرشتے، چرند پرند، جوانان، انسان، حیوانات، یہ سارے آپ کی مدد کرتے ہیں، یہ پھر سارے آپ کے موکل ہوتے ہیں۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں ہر چیز سے اللہ آپ کو اپنی زبان میں رکھتا ہے۔ جناب موکلات اور جنات میں کیا فرق ہے؟ پلیز واضح بتائیں۔ اس کے اندر کوئی فرق نہیں، صرف نام کا فرق ہے۔ موکلین اور جنات کے اندر کوئی بھی خاص فرق نہیں ہے، جنات اور موکلات یہ صرف کیٹیگری ہے، بس ایک ہی چیزیں ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب، رمضان مبارک کا آخری عشرہ وہ گزر گیا، جزاکم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم استاد، بسم اللہ شریف کی زکوٰۃ سے اگر اصغر یا زکوٰۃ صغر کیا ہے؟ اس کے اندر زکوٰۃ اکبر اور زکوٰۃ اصغر اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
زکوٰۃ صغیر اور زکوٰۃ کبیر اصل اس کا لفظ ہے. جو زکوٰۃ صغیر ہے وہ چھوٹی ہے، زکوٰۃ کبیر ذرا بڑی ہے. بڑی کو کبیر کہتے ہیں، چھوٹی کو صغیر کہتے ہیں، بس یہی ہے. مرشد آن لائن ویڈیو میں ایک جن دکھا دو، ہمیں ہی دیکھ لو بھائی، ہم کون سے کم ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور میں نے ایک پروگرام کیا تھا واجد علی ٹی وی پر، میں نے اس کے اندر ایک ایکٹیویٹی کرائی تھی اس کے اندر جنات کی، ٹھیک ہے. آپ وہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، آج سے میرے خیال میں 3-3.5 سال پہلے کا. واجد علی ٹی وی آپ لکھیں گے تو اس کے ساتھ لکھیں گے عامل بابا ان لاہور، تو اس پہ ہم نمونے آپ کے سامنے آ جائیں گے، تو وہاں پر آپ دیکھ لیں گے تو کیسے معاملات ہوئے، کیسے وہ چیزیں ہوئے. بہرحال جو بھی ہوا اس کے اندر ہم نے ایکٹیویٹی کرائی دی تھی. السلام علیکم استاد جی، کیا جنات کی طاقت زیادہ ہوتی ہے یا موکلات کی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان سب سے زیادہ انسان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، انسان ان سے کام لیتا ہے. اگر انسان کے اندر عقل شعور ہے تو وہ پھر موکلات سے بڑے بڑے کام لیتا ہے. اگر ان کے پاس وہ نہیں ہے، عقل شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے انسان کے اندر، تو وہ پھر حمزات سے بھی کام نہیں لے سکتا. السلام علیکم استاد جی، بسم اللہ شریف کی زکوٰۃ صغیر، اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا زکوٰۃ صغیر کے بارے میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم حضور، بتاؤ یہ کہ سورت یوسف کی آیات 21 والی اور اس کے ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، اس سوال کی مجھے سمجھ نہیں، اگر آپ مجھے دوبارہ واٹس ایپ پر کر دیں گے تو میں آپ کا جواب دے دوں گا. آپ سنی ہیں کیا میرے بھائی؟ نہیں، میں شیعہ ہوں، سنی نہیں ہوں. اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی یار، آپ یہ لوگ کیوں پوچھتے ہیں؟ اللہ کے بندے، میں 3-4 سال سے سوشل میڈیا پر ہوں، میرے معاملات ابھی تک آپ کو پتہ نہیں لگے کہ میں کیا ہوں یا کیا میں. اچھا، اگر میں کچھ بھی ہوں تو پوچھنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ جو بھی ہو. پچھلے دنوں میں میرے ایک شاگرد ہے رحیم یار خان کو، اس کو صحیح کیڑا ہے. مجھے کہتا ہے استاد جی آپ اہل حدیث ہیں، سنی ہیں، کیا ہے؟ میں نے اس کو کہا، میں اہل تشیع ہوں. یقین مانے کہ اتنا خوش ہوا نا، اتنا خوش ہوا. کہتا ہے استاد جی آپ تو میرے مسلک کے ہیں. تو میں اس کی چس لیتا رہا نا. تو 1-2 دن کے بعد میں نے کہا پتر میں اہل تشیع نہیں ہوں، میں نے کہا میں کچھ اور ہوں، ٹھیک ہے. خیر، اپنا مسلک بتا دینا چاہیے. علماء دیوبند سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا سب کچھ وہی ہے، سیدھی بات ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہم مرید ہیں، اور تبلیغی جماعت ہماری سر پر ہے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ رفع دین میں کبھی کبھی کر لیتا ہوں، کیونکہ نفلوں کے اندر، سنتوں کے اندر میں کرتا ہوں، فرضوں میں نہیں کرتا. اور دوسرے نمبر پر مولانا فضل الرحمان صاحب ہماری جان ہے. بس اللہ ان کے زیر سایہ ہمیں اٹھائے قیامت کے اندر، بس یہ دعا آپ نے کرنی ہے. تو بھائی میں سنی ہوں یا کوئی بھی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ وہ چیزیں لیا کریں. اگر تو میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، صحیح دے رہا ہوں، تو آپ سیکھا کریں. کوئی بھی ہو، اگر کوئی اہل تشیع بھی آپ کو عملیات کے بارے میں سکھا رہا ہے، صحیح سمجھا رہا ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ صحیح نہیں سمجھا رہا تو آپ پیچھے ہٹ جائیں. اب ایک اہل تشیع عامل ہے، وہ بڑا فیمس بھی ہے. تو پچھلے دنوں میں نے اس کے کمنٹس بھی پڑھے تھے. تو اس کی محبت ہے، اس نے مجھے کمنٹس کیے. کبھی اس سے ملاقات بھی ہماری ہوگی، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کو کہا تھا کہ ہم کٹے بیٹھ کے کھائیں گے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا. ہاں، ان اہل تشیعوں سے بچیں جو صحابہ پر بھونکتے ہیں اور جو تکیہ کرتے ہیں، وہ اس طرح کیا، تو پھر ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم ان سے دور ہیں. باقی اللہ سب کو سلامت رکھے. ایک دو سوال رہتے ہیں. عمل کی زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ کیا کسی عمل کو اس کی تعداد میں پڑھائی کی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ نہیں. عمل کی زکوٰۃ یہ ہوتی ہے کہ ایک عمل ہوتا ہے، اس کی پوری تعداد اور آپ کے معاملات کے ساتھ، نام، اماں کے نام کے ساتھ ساری چیز سلیکٹ کر کے پھر اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. جو چلا میں کڑا ہو وہی اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ نہیں، زکوٰۃ الگ ہے، کڑا الگ ہے. اور میں امید کرتا ہوں آپ کے جو سوالات تھے جواب مل گیا ہوگا. بہت ساری باتیں یقیناً بری لگی ہوں، دل سے معذرت چاہتا ہوں. اینڈ تے عید دا تیسرا دن تانوں مبارک ہوئے. زمادہ پر خاص دعا کا دا خدا پامان. السلام علیکم.